السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخرج نمبر 11۔ یہ کس کا ہے؟ را کا ہے، یعنی را کہاں سے نکلتی ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے ایک کمرے کے اندر دروازہ ہوتا ہے تو دروازہ وہ مخرج ہوتا ہے نکلنے کا۔ آپ جب ایئرپورٹ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے خروج، یعنی نکل جاؤ۔ یا اسی طرح کوئی کام کرنے جاتا ہے باہر کے ملک، وہاں سے خروج لگتا ہے۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے کہ نکلنا، وہاں سے نکال دینا، ٹھیک ہے۔ تو خرج یخرج، تو یہ نکلنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا مراد لیں گے اس سے؟ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو آج مخرج نمبر 11 ہے وہ را کا ہے، یعنی را کہاں سے نکلتی ہے۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے لام اور نون کا مخرج پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ لام کہاں سے نکلتا ہے اور نون کہاں سے نکلتا ہے۔ اسی طرح آج جو ہمارا مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 11، را کا ہے اور یہ نون کے مخرج کے قریب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کل ہم نے جو مخرج پڑھا تھا نون کا، اس کے اندر ثنایا، سامنے والے دو دانت، رباعی اور انیاب، ان کے مسوڑے تھے۔ آج ہم ایک دانت کم کر دیں گے، یعنی ثنایا اور رباعی کے مسوڑے۔ اب مسوڑوں کی کون سی جگہ ہے یہ ابھی وضاحت کے ساتھ ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر زبان کی نوک، یعنی زبان کی یہ جو تیز نوک ہے، زبان کی نوک مع کنارہ، یعنی کچھ حصہ کنارہ، زبان کی نوک اور ساتھ والا جو کنارہ مڑ رہا ہے، اگر یہ ثنایا رباعی اور اس کی مسوڑوں کی وہ جگہ جو تالو اور جڑ کے درمیان تھوڑی سی ہے، وہاں سے جب زبان لگے گی تو وہاں سے را ادا ہوگی، را، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے۔ کب ہوگی پشت زبان میں دخل؟ جب یہ را ہم موٹی کر کے پڑھیں گے۔ اگر باریک پڑھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے شیرعتوں، شیر زبان لگی ہے، را ادا ہو گئی۔ لیکن اگر میں را کو موٹا کروں گا اقررتم، تو یہ زبان کیا ہے؟ پشت زبان کو بھی دخل ہو جاتی ہے، یعنی زبان کی پشت بھی اوپر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اگر زبان کی نوک مع کنارہ، جب ثنایا رباعی کے مسوڑوں کا وہ حصہ جو تالو اور جڑ کے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے را ادا ہوتی ہے۔ اور اس میں پشت زبان کو تب دخل ہے جب را موٹی ہوتی ہے۔ ان دونوں کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، جیسے شیرعتوں، شیر، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر موٹی ہوگی تو اقررتم، ررتم، زبان کیا ہے؟ پشت زبان کو بھی دخل ہو جائے گی، یعنی زبان کی پشت اوپر اٹھ جائے گی، تو وہاں سے را موٹی ادا ہوگی۔ کبھی را باریک پڑھی جاتی ہے اور کبھی را موٹی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لام، نون، را کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ان تینوں حرفوں کو طرفیہ یا پھر ذلقیہ کہتے ہیں۔ طرف کا معنی آتا ہے کنارے کے، یعنی زبان کا کنارہ۔ ذلقیہ یعنی زبان کی تیز نوک سے ادا ہونے والے حروف، لام، نون اور را، ان تینوں کو طرفیہ یا پھر ذلقیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طرف کا معنی تو کنارے کے آتے ہیں، ذلقیہ یعنی زبان کی تیز نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ یہ کیا ہے؟ را کا مخرج ہے، جو میں نے ابھی آپ کو مختصر بتایا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہمارا سبق ہوگا اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لام اور نون میں کیا فرق ہے، اسی طرح نون اور را کے اندر کیا فرق ہے اور ان کا مخرج الگ الگ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کچھ علماء تجوید قرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کا مخرج ایک بتایا ہے کہ لام، را اور نون ایک جگہ سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔